اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ جب حدیث مبارکہ میں نے پڑھی کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے، پھول، بوٹے، درخت، پتھر سب آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے، سب آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پتھروں سے آوازیں آتی تھی، پتوں سے آوازیں آتی تھی، پھولوں سے آوازیں آتی تھی۔ کم و بیش آج سے کوئی 22 سال پہلے میں نے اس چیز کا ایک مشاہدہ کیا۔ میں اس جستجو میں لگ گیا کہ آخر پھولوں سے آوازیں کیسے آتی ہیں، پتوں سے آوازیں کیسے آتی ہیں، بھلا پتھر بھی کوئی بولتے ہیں۔ دل میں کچھ ایسی کیفیت مچ گئی کہ یہ تو میں مانتا ہوں، یہ تو میں مانتا تھا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جہاں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور درود و سلام پڑھا کرتے تھے، درخت، بوٹے سب۔ کچھ دن میں یہ سوچتا رہا، آخر کار ایک دن مجھے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ صبح کا وقت ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے اس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور میں ایک باغ میں کھڑا ہوں اور ایک خوشبو آ رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے خوشبو پھولوں کی اور ایک خوشبو ہوتی ہے الگ سے کوئی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ان پھولوں سے پوچھا کہ تم بہت خوش نظر آ رہے ہو اور جھوم رہے ہو، اور یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک تو خوشبو تمہاری ہے پھولوں کی، ایک خوشبو اور ہے، یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو ان پھولوں سے آواز آتی ہے، ان پھولوں سے آواز آتی ہے کہ ابھی یہاں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ان پھولوں سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا پھولوں نے کہ وہ اس طرف گئے ہیں۔ میں اس طرف چل پڑا۔ آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ درخت، بوٹے، درخت میں جو ٹہنیاں لگی ہوتی ہیں وہ خوشی سے جھوم رہی ہیں اور درود و سلام پڑھ رہی ہیں۔ تو میں ان سے مخاطب ہوا، میں نے کہا کہ تم کیوں جھوم رہے ہو؟ اور یہ درود جو پڑھا جا رہا ہے کیوں پڑھ رہے ہو درود و سلام؟ تو ان میں سے آواز آتی ہے کہ ابھی یہاں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں؟ انہوں نے کہا اس طرف گئے ہیں۔ میں اس طرف لپکا، دوڑا، پیچھے بھاگتا چلا گیا، لیکن مجھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دکھائی نہیں دیے۔ آج تک میں سوچ میں ہوں کہ آخر دکھائی کیوں نہیں دیے۔ بہت سے علماؤں سے میں نے اس خواب کی تعبیر بھی پوچھی، لیکن کسی نے اس کی تعبیر نہیں بتائی۔ اگر آپ میں سے کوئی اس خواب کی تعبیر جانتا ہے تو بتا سکتا ہے اپنے کمنٹس میں۔ تو آج ہم آپ کو ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہیں جو بہت سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں، عورتیں، مرد، بہت سے، کہ جی ہم نے خواب میں گوشت دیکھا، گوشت کے ٹکڑے دیکھے، کسی کی گردن کٹی ہوئی دیکھی، کسی کے بازو کٹے ہوئے دیکھے، گوشت پورا ٹنگا ہوا دیکھا ہوا، چھوٹے چھوٹے پیس دیکھے، جو الگ سے پیس پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کر کے پیس وہ دیکھے، یعنی کہ گوشت کی ایسی ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں وہ دیکھی، اور
بعض دفعہ یہ بھی دیکھا کہ ہم گوشت کچا کھا رہے ہیں، ہم گوشت کھا بھی رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد گوشت پڑا ہوا ہے بہت سارا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کس گوشت کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی انسانی گوشت ہے، انسانوں کا گوشت ہے۔ میں کہا اچھا انسانوں کا گوشت ہے؟ تو میں ان سے کہا تم صدقہ دے دو۔ آج اس کی حقیقت کیا ہے وہ آج میں ویڈیو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے چینل اسلامی باتیں، اسلامی پوائنٹ دونوں پہ آپ ہماری یہ ویڈیو سن سکتے ہیں، اور ہمارے دونوں چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے اور بہتر سے بہتر آپ گھر بیٹھے آپ کی اصلاح بھی ہو، اور آپ کے گھر کی جو معاملات ہیں ضروری معاملات اس کا حل بھی ہم نے ڈالا۔ میں یاد رکھنا میری بات کہ میں 24 سال سے اپنے استانے میں بیٹھا لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، اس لیے یوٹیوب چینل پہ آنے کا مقصد صرف یہ تھا کیونکہ ہر بات ہر انسان کو تفصیل سے نہیں سمجھائی جاتی، اور یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں کہ انسان کب دنیا سے چلا جائے۔ میں نے بہت سے مشاہدات کیے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم اور اس کی بڑی رحمت اور اس کا بڑا کرم ہے۔ یہ میرے مرشدوں کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے اور اللہ کا کرم ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ بہرحال ہم اپنی تعریف کیا کریں، جب مریں گے ہم تب یاد کرے گا زمانہ۔ تو جب آپ یہ خواب دیکھیں تو اس کا خواب کا جو مطلب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے اندر آپ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ جو ایسے خواب دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حرام کھانا چھوڑ دیں اور غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ نے قرآن میں صاف بتا دیا، تو پھر بھی غیبت کرتے ہو، روزانہ کرتے ہو، روزانہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہو، کتنا بڑا گناہ کرتے ہو، اور پھر لوگ مانتے نہیں کہ ہم غیبت کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں۔ اگر مان لیں جو مانتا ہے کہ ہاں جی ہم انسان سے غیبت ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہے، ہر چیز کا ایک ازالہ ہے، ایک کفارہ ہے۔ کثرت سے استغفار پڑھیں، اور جس چیز کی غیبت کی ہے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں کس کس کی ہے، تو اجتماعی طور پر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان سے کہ جس کی بھی غیبت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔